بزم اعزاز سے کرب و بلا چلتے ہیں ہم، خاک بر سر دست بر دل اے صبا چلتے ہیں ہم، اپنی آنکھوں میں لیے اشک عزا چلتے ہیں ہم، جانب دربار مقتول جفا چلتے ہیں ہم، ہیں گلے باغ نبی جس میں وہ گلشن دیکھ لی، فاطمہ کے لال کا پر نور مدفن دیکھ لی۔ زندگی میں ہو کرم مجھ پہ بھی میرے سرکار، چھوٹے حضرت سے کہے مجھ کو بنا دے زوار، زندگی میں ہو کرم مجھ پہ بھی میرے سرکار، چھوٹے حضرت سے کہے مجھ کو بنا دے زوار، زندگی میں ہو کرم۔ مولا ایک بار مجھے اذن زیارت دے دو، تم کو زہرا کی قسم مجھ کو اجازت دے دو، زندگی کم ہے بہت تھوڑی سی مہلت دے دو، زندگی کم ہے بہت تھوڑی سی مہلت دے دو، میرا سامان سفر کب سے رکھا ہے تیار، چھوٹے حضرت سے کہے مجھ کو بنا دے زوار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، اللہ کا یہ دستور ہے کہ اللہ کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں میں چھپا کے رکھتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کو اللہ نے صلوات میں چھپا کے رکھا ہے، عبادات کو اللہ نے عبادتوں میں چھپا کے رکھا تاکہ کسی عبادت کو انسان حقارت کی نظر سے نہ دیکھے۔ اپنے بندوں کو اللہ نے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے تاکہ کسی بندے کو تم حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ شب قدر کو اللہ نے مقدس راتوں میں چھپا کے رکھا ہے تاکہ کسی رات کو تم حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں محترم ہوں، میں مکرم ہوں، میں بانی مجالس ہوں۔ اللہ جانے کون مجلس کا بانی ہے، یہ تو سب جانتے ہیں۔ مجلس کی بانی کا نام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہے، وہ بنیاد رکھے گئی ہیں، باقی تو سب جاروب کش ہیں، نوکر ہیں جو مجالس کرواتے ہیں۔ کبھی کسی کے لیے یہ نہ کہیے گا کہ میں نے اس کو مجلس میں آنے دینا، اس کو نہیں آنے دینا۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ نہ آپ کا دسترخوان ہے، نہ آپ کی مجلس ہے، نہ آپ مالک ہیں۔ آپ اپنے گھر میں اس کو نہ آنے دیں جو آپ کا مہمان ہے، لیکن جو سید الشہداء کا مہمان ہے اس کو آپ کو روکنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ جانے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ مولا کو قبول نہیں ہے جس کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، ہو سکتا ہے وہی مولا کی نظر میں زیادہ مکرم۔ آیت اللہ یوسفی اور آقا دانشمند سے میں نے خود اس واقعے کو ان کی زبانی سنا، اور بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے۔ تہران میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا قاسم جگرکی۔ قاسم نام تھا، جگرکی کہتے ہیں کہ جو کلیجی کی سیخیں بنا کے وہ بیچتے ہیں، اس کو جگرکی کہتے ہیں۔ یہ کام وہ کیا کرتا تھا، بڑا ہیکل والا بندہ تھا، ہٹا کٹا، اور بہت قوی اور پہلوان ٹائپ بندہ تھا۔ اور یہ صورتحال تھی کہ وہ سب سے بڑا علم جو ایک انجمن کا تھا، جس کو کئی بندے اٹھاتے تھے، یہ اکیلا اٹھا لیتا تھا اس علم کو۔ لیکن چونکہ ذرا بدماش قسم کا بندہ تھا، آوارہ قسم کا بندہ تھا، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ پوری باتیں کرنا اور بس اچھا نہیں تھا، میں کیا توضیح میں جاؤں۔ صورتحال یہ ہوئی کہ جب یہ انجمن کا جب علم اٹھاتا تھا تو لوگوں نے کہا یار جس انجمن میں یہ علم اٹھائے گا ہم تو نہیں آئیں گے اس انجمن میں۔ ماتم 5000 بندوں کی انجمن، کم ہوتے ہوتے 4000، 3000، 2000، 1500، 200-300 بندے رہ گئے۔
اب جس سے کہتے ہیں آپ انجمن میں کیوں نہیں آتے, اتنا بڑا جلوس ہوتا تھا ہمارا, گنتی کے بندے رہ گئے, وہ کہتے ہیں قاسم جگرکی جب ہوگا ہم نہیں آئیں گے, ہمیں یہ پسند نہیں ہے بندہ, یہ بڑا بدماش قسم کا بندہ ہے, یہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر ہم نہیں. میں نے کہا کیا کریں؟ اب سب نے مل کے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ علم ہم کسی اور سے اٹھواتے ہیں, اس سے کہتے ہیں کہ تو ہماری انجمن میں نہ آ, تیری وجہ سے انجمن ہماری ٹوٹ چکی. ایک بزرگ کو لیا جو صدر تھے انجمن کے, اور 6 افراد اور, یہ قاسم جگرکی کے گھر پہنچے محرم سے پہلے. قاسم نے جب ان کو دیکھا تو کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, خوش آمدید, مولا کے خدمت گزار آئے ہیں, انجمن کے خدمت گزار آئے ہیں, بسم اللہ بے فرمائے, تشریف لائیں. سب بیٹھ گئے. بزرگ نے بات کو شروع کیا, قاسم یہ بتا تیرا دل چاہتا ہے کہ امام حسین کی عزاداری وسیع سے وسیع تر ہو؟ قاسم نے کہا بالکل, میرا دل یہ چاہتا ہے امام حسین کی عزاداری ایسے ہو, روڈیں بھری ہو, کوئی جگہ ایسی نہ ہو جہاں سے یا حسین کی آواز بلند ہو. قاسم تیرا دل یہ چاہتا ہے امام حسین کے عزادار ماتمدار زیادہ ہوں؟ کہا بالکل دل چاہتا ہے. کہا قاسم اگر کوئی شخص سبب بنے, اس کی وجہ سے لوگ عزاداری میں آنا چھوڑ دیں, جلوس میں آنا چھوڑ دیں, تو کیا کرنا چاہیے؟ تو قاسم کہتا ہے اس کو جلوس میں نہیں آنا چاہیے. بس ادھر قاسم نے یہ جملہ کہا کہ اس کو جلوس میں نہیں آنا چاہیے, عزاداری میں نہیں آنا چاہیے, جس کی وجہ سے لوگ آنا چھوڑ دیں. تو بزرگ نے کہا کہ قاسم تیری وجہ سے ہماری انجمن بہت چھوٹی رہ گئی ہے, ماتمدار نہیں آ رہے, تو اس سے ریکویسٹ کرنے آئے اس سال محرم میں تو ہماری انجمن میں علم نہیں اٹھائے گا. جملہ کہنا تھا. قاسم کہتا ٹھیک ہے, میں علم نہیں اٹھا, آپ مطمئن رہے. پہلی محرم کا چاند نمودار ہوا, بچے مجلس میں جانے لگے, زوجہ جانے لگی, قاسم سے کہتی ہیں کہ آپ نہیں جائیں گے؟ کہا نہیں آپ جائیں, میں بعد میں آؤں گا. پہلی محرم گزری, ابھی درمیان کا وقت آیا, قاسم گیا, اپنے صندوق کو کھولا, اس میں جو دوپٹے اور چادریں کالی پڑی تھی ان کو نکالا, اور اپنے گھر کے تہہ خانے میں کیل سے وہ سب لگانے شروع کر دیے کالے کپڑے. کربلا کا رخ کر کے کہتا مولا حسین, مولا میں نے ایک چھوٹا سا ادا خانہ بنایا ہے, مولا آپ ہر امام بارگاہ میں آتے ہیں, مولا میرے امام بارگاہ میں آئیں گے آپ؟ یہ جملہ کہا اور اس نے رونا شروع کر دیا. اب جو اس کو ہر بندے کو ظاہر نوحے یاد ہوتے, اشعار یاد ہوتے, تو اس کو جو نوحے یاد تھے, جو اشعار یاد تھے, اس نے وہ نوحے پڑھنا شروع کر دیے. نوحے پڑھتا جا رہا ہے اور روتا جا رہا ہے, نوحے پڑھتا جا رہا ہے, روتا جا رہا ہے. پہلی محرم گزری, اکیلا خود ہی منہ کا ماتم کر رہا ہے, سینے پہ ماتم کر رہا ہے. پہلی محرم, دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں گزرتی جاتی. صورتحال یہ ہوئی کہ 7 محرم آئی, صبح کے وقت ایک بندہ ان 7 میں سے اپنے گھر سے نکلا اور روتا ہوا. دوسرے بندے کے پاس گیا جو ان کے ساتھ قاسم کے پاس گئے تھے, دیکھا وہ بھی رو رہا ہے. یہ اگلے بندے کے پاس گئے, وہ بھی رو رہا تھا. کرتے کرتے 7 کے 7 بندے بزرگ سمیت رو رہے, آنکھوں میں آنسو جا رہے. بات کی تو پتہ چلا سب نے ایک خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں کس نے حق دیا ہے تم میرے عزادار کو مجلس میں آنے سے روکو, علم اٹھانے سے روکو, جب ہم اس کو اجازت دے رہے ہیں, آپ کو کس نے حق دیا؟ جب تک قاسم تم سے ناراض ہے, میں سید الشہداء تم سے راضی نہیں ہوں, مجھے تمہاری عزاداری قبول نہیں ہے, اس کو راضی کرو. یہ پتہ چلا سب نے ایک ہی خواب دیکھا. یہ سارے مل کے قاسم کے گھر میں گئے, دروازہ کھلا تھا, بچہ دوڑتا ہوا باہر آیا اور آ کے کہتا ہے کہ ابو کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, نیچے سرداب میں تہہ خانے میں دیواروں سے ٹکرے مار رہے اور سر اپنا زخمی کر لیا. سب گئے, پکڑا قاسم کو, قاسم جگرکی کو, کیا ہوا تجھے, یہ کیا کر رہا ہے, ہوش میں یا کیا کر رہا ہے؟ روتے ہوئے کہتا ہے مولا میں اس قابل نہیں ہوں, مولا میں اس قابل نہیں ہوں, مولا مجھے معاف کر دیں, مولا مجھے معاف کر دیں.
कासिम हुआ क्या है? कहा मौला मुझे माफ कर दे। बार बार यही जुमला कह रहा। पकड़ा, उसको सहारा दिया, बिठाया, पानी पिलाया। तो कासिम कहता है जिस शख्सियत को, जिस मौला को आपने देखा ना, उस लजपाल को मैंने भी देखा। मौला मेरे पास आके कहते हैं मैं हुसैन उनकी तरफ से तुझसे माफी मांगता हूं, तो मेरे उन अज़ादारों को माफ कर दे, उन्होंने बड़ी ज्यादती की, तुझे इमाम बारगाह में आने से रोका। मैं हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी तरफ से माजरत खाई करता। कहते मैंने कहा मौला आप ये ना कहे, मौला आप कहा मैं कहा, मौला आप माजरत खाई ना कहे। और फिर मौला ने कहा कासिम देख बात उनकी भी सही है, ये बात अच्छी तो नहीं है ना, मेरा चाहने वाला, मेरा अज़ादार, मेरा अलम उठाने वाला इस किस्म की गलत हरकतें करे जो शरीयत ने हराम की हुई है। कासिम आज के बाद तूने ये हरकत नहीं करनी, मुझे तुझ पे फख्र है, तू मेरा इतना अच्छा अज़ादार है। ये है सैयदुश शुहदा जो अपने चाहने वाले की एक आंसू को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने चाहने वाला मौला का जब रोता है ना, जिसका दिल टूट जाते, मौला उसके पास आते हैं, उसको तसल्ली देते हैं। हर शहीद का सर मौला ने अपने जानू पे रखा, लेकिन जब जहरा का चांद जमीन पे आया, कोई नहीं था जिसने मौला का सर अपने जानू पे रखा। सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका जबना रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका जबना अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला सहाबिल हुसैन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना फ़िद दुनिया ज़ियारतल हुसैन अलैहिस्सलाम व फ़िल आखिरति शफ़ाअतल हुसैन अलैहिस्सलाम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज। मौला एक बार मुझे इज़्ने ज़ियारत दे दो, तुमको ज़हरा की कसम मुझको इजाजत दे दो। जिंदगी कम है बहुत, थोड़ी सी मोहलत दे दो। जिंदगी कम है बहुत, थोड़ी सी मोहब्बत दे दो। मेरा सामान सफर कब से रखा है तैयार, छोटे हज़रत से कहे